مومن کی کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی. یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کو توجہ سے سن لیں، یاد کر لیں. مومن کی کوئی دعا آواز ضائع نہیں ہوتی. بری چیز کے لیے نہیں ہو، کیونکہ بری چیز کے لیے دعا کرنا جائز ہی نہیں ہے. مراد اچھی دعائیں، کوئی دعا مثلا یا اللہ مجھے یہ کر دے، اچھا کام آپ نے کہا نہیں ہوا، آپ کہیں گے میری دعا قبول نہیں ہوئی. یا اللہ ایسا کر دے، نہیں ہوا، قبول نہیں ہوئی. یا اللہ مجھے یہ دے دے، نہیں ملا، آپ کہیں گے قبول نہیں ہوئی. میں کہہ رہا ہوں آپ کی کوئی دعا ضائع. اب 3 باتیں ہیں، سن لیں. اگر آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے تو آپ اپنے بال نوچنے لگ جاؤ گے، خود اپنے آپ کو نوچنے لگ جاؤ گے. کیوں؟ کسی وقت کسی کیفیت میں دعا مانگ لی، اس وقت وہ چیز اچھی لگی، بعد میں یار یہ ہو جاتا تو میرا تو بیڑا غرق ہو جاتا. ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں کیونکہ ہم جیسی سوچ، ہماری جتنی اپروچ، کہاں تک ہم دیکھتے ہیں، کہاں تک ہمیں نظر آتا ہے، کتنا ہم سمجھتے ہیں، کتنا ہمیں سمجھ آتا ہے، اس کا حال ہم پر کھلا ہوا ہے. ہم دعویٰ تو نہیں کر سکتے نا کہ جی ہم نے انجام دیکھ لیا. بعض مرتبہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، ہم شکر کرتے ہیں یہ دعا قبول نہیں ہوئی، ہو جاتی تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہوتا. مومن کی کوئی نیک دعا، کوئی اچھی دعا ضائع نہیں جاتی. بعض مرتبہ آپ کی اس دعا کے بدلے آپ سے بلا دور کر دی جاتی ہے. بعض مرتبہ آپ کی دعا تو قبول نہیں ہوتی مگر اس کے بدلے آپ سے کوئی بلا دور. ایک، کبھی آنے والی بلا روک دی جاتی ہے، کبھی آپ کو اس کے بدلے اچھی چیز دی جاتی ہے. آپ مانگ رہے ہیں یا اللہ یہ دے دے، اللہ فرماتا ہے فرشتے کو میں نے اس کے لیے اس سے اچھا رکھا ہوا، یہ نہیں دینا، اس کو مانگنے دو، میں نے اس کو یہ نہیں دینا، اس کے لیے اس سے اچھا رکھا. اور یہ آپ نے سن لیا. اب یہ حدیث کئی مرتبہ آپ کو سنائی، اب دھیان سے سن لو. قیامت کا دن ہوگا، بندے کو بہت سارا ڈھیر لگا ہوگا، یہ سب تیرے لیے. خوش ہو جائے گا دیکھ کے، اتنا بہت کچھ. یا اللہ میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کا بدل مجھے اتنا ملتا، یہ اتنا سارا کچھ کس لیے؟ تو جواب ملے گا دنیا میں تو بہت سی دعائیں کرتا تھا جو ہم نے وہاں قبول نہیں کی تھی، یہ ان کا بدلہ ہے. تو بندہ دیکھ کے کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، مجھے آج ملتا سب کچھ. ہم ہیں جلد باز. ہم کیا ہے؟ جلد باز. وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، میں نے پورا نچوڑ نکالا ہے بندے کا. بندہ 2 چیزوں کے پیچھے، کہتا ہے وقت سے پہلے مل جائے، حصے سے زیادہ مل جائے. وقت سے پہلے مل جائے اور حصے سے زیادہ مل جائے. بندہ اسی میں لگا ہوا. بندے تیرے لیے رب نے کیا کیا ہوا ہے تجھے اندازہ نہیں. اب یہ جو میں نے آخری آیت پڑھی آپ کے سامنے، اللہ ان کو فرما رہا ہے مجھ سے بات نہیں کرنا، مجھ سے بات نہیں کرو. اور اللہ اپنے نبی کے غلاموں کے لیے خود فرما رہا ہے میرے بندے مجھ سے کیا کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، تو ہم پر سب سے بہتر رحم کرنے والا. اپنے نبی کے غلاموں کی بات اللہ خود فرما رہا ہے. کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ میں سمجھا سکا؟ پوچھ رہا ہوں. آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ اعزاز حاصل، ان کو کافروں کو تو کہہ دیا بات نہ کرو، آپ کی بات اللہ خود فرما رہا ہے. اور کیا عزت چاہتے ہو؟
اور اس کا بیان قرآن میں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے دعا بھی تعلیم ہو گئی اور پتہ چل گیا ان سے اللہ بات نہیں کرنا چاہتا اور آپ کی باتیں تو اللہ خود فرما رہا ہے. کچھ ہے برکت یا نہیں؟ رحمت ہے یا نہیں؟ فضل ہے یا نہیں؟ تو پھر اس کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ مسلمان باوجود گناہگار ہونے کے عاجزی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور نیک ہو جائیں، نیکی کریں، گناہ نہ کریں، پھر بھی گناہگار سمجھتے ہیں خود کو، عاجزی کرتے ہیں. گناہگار ہیں تو اکڑتے نہیں، شرمندہ ہوتے. اور اگر نیک ہو جائیں تو نیک ہونے کے باوجود خود کو گناہگار سمجھتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں اور رب سے معافی چاہتے ہیں. رب سے اونچی ذرا زور سے کہو، یا اللہ معاف کر دے. کہتے ہیں نا، یہ صرف کہا نہ کرو، یہ اندر کیفیت لے آؤ. جس دن سچی معافی چالی بیڑا پار ہو جائے گا. حضور نے خود دعا تعلیم فرمائی تھی نا، اللہم انکا عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، کریم مہربان ہے، عزت والا ہے، تحب العفو اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. تو اللہ کو معافی اچھی لگتی، آواز لگاؤ، تو پھر معافی چاہتے کیوں نہیں؟ توبہ آپ توڑ دیتے ہیں، لیکن آپ سے کہا گیا 100 بار بھی توبہ توڑی ہے پھر توبہ کر لو، کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ معافی ہر وقت چاہتے رہا کرو. آپ کہتے ہیں معافی مانگنا، معافی مانگتے رہا کرو. ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگتے تو اللہ سے کہاں مانگیں گے؟ ہمارا تو حال یہ ہو گیا. ہم لوگ بالکل، یہ غذاؤں کا اثر ہے یا حرام کمائی کا اثر ہے ہم پر کہ ہم اس چیز کا احساس بھی نہیں کر رہے. سوچنا چاہیے. وہ لوگ، میں نے ابھی آپ کو حضرت امام زین العابدین کی بات سنائی، ان کے بیٹے ہیں امام محمد باقر رضی اللہ عنہما. وہ کہتے ہیں میرے ابا جان نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا، امام زین العابدین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یوں رکھتا تھا جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہے، رنگ پیلا پڑ جاتا تھا خوف سے. تو میں پوچھتا ابا جان کیا ہو گیا؟ تو وہ جواب دیتے، بیٹا تجھے پتا ہے کس کے سامنے کھڑا ہوا؟ وہ اللہ والے، ان کا یہ حال، اور ہم گناہوں کی پوری پوٹ، پرواہ نہیں ہو دیکھا جائے گا، ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ہر وقت معافی چاہتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو ہمیں بخش دے، ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں یہ جو ایمان، آپ پتہ نہیں آپ کے نزدیک کتنی سمجھ ہے، کیا ہے؟ یہ ایمان وہ نعمت ہے، اس کا کوئی بدل نہیں. یوں کہوں ایمان جیسی نعمت نہیں ہے، اس کی قدر کرو. یہ جو میں بار بار زور دیتا ہوں نا، پکے سنی رہو، عقیدے صحیح رکھو. آپ شاید سمجھتے ہو اس کو کوئی بخار ہے، آپ بخار ہی سمجھ لو. مجھے اتنا پتا ہے بخشش ہوگی تو سچے عقیدے پر ہوگی.
ہم نے اعمال اچھے کرنے ہیں مگر کوتاہی ہو جاتی ہے، وہاں معافی ہو جائے گی، اعمال میں کمی ہوگی، سزا یا بغیر سزا کے معافی ہو جائے گی۔ ایمان کے معاملے میں رعایت اور جو نبی کا غلام ہے، اگر حضور نے قیامت کے دن کہہ دیا یہ میرا نہیں ہے تو بولو کدھر جائیں گے؟ کچھ بچت ہوگی؟ لکھنے والے نے شعر لکھ دیا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ اس کی کیفیت کیا تھی؟ ہو سکتا ہے بہت اچھی ہو، مجھے نہ سمجھ ہو، اس کی بہت اچھی ہو، مگر میں نے جس دن سے پڑھا ہے میں اس شعر کو بہت پسند کرتا ہوں۔ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جب بھائی بھائی سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، میری آپ سے ایک التجا ہے، اور وہ کیا؟ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یار، کوئی کسی کا کوئی کسی کا، میں تو بس تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا، صلی اللہ علیہ اللہ۔ یاد رکھنا یہ ایمان ہاتھ سے نہ جانے پائے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کی بہت قدر کیا کرو۔ ہر اس جگہ سے، ہر اس کام سے، ہر اس شخص سے بچو جو ایمان کو برباد کر دے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ غلط ماحول میں، غلط لوگوں میں، غلط کاموں میں رہیں گے، کہیں ایمان برباد نہ ہو جائے۔ اس ایمان کی قدر کرو۔